بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو انسان کے پاس عقل کے ہوتے ہوئے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی پر بے جا ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم آدمی کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ مظلوم کی ضرور فریاد رسی کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو نہ ظالم بننا چاہیے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالموں جو تم ظلم کر رہے ہو، اللہ تمہارے ان ظلم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اس ظلم سے غافل نہیں ہے۔ تو جو تم زیادتیاں کر رہے ہو، جو تم ظلم کر رہے ہو لوگوں پر، ان انسانوں پر، اور ان سے حق چھین کر اور ان کو مار کر، جس طریقے سے ان پر ظلم کر رہے ہو، تو اللہ اس ظلم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو پھر بالکل کوئی تمہیں چھوٹ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں پکڑے گا تو پھر اس وقت تم پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج تم اللہ سے اپنے ظلم کی معافی مانگو، ظلم سے رجوع کرو، ظلم سے توبہ کرو، اور جن کا حق دبایا ہے ان کا حق واپس کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجید میں وعدہ فرما دیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، ضرور ان سے بدلہ لے گا، ضرور مظلوم آدمی کی فریاد کو سنے گا اور ان کی فریاد رسی کرے گا۔ اور جب مظلوم آدمی کی دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھی ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھی ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور اللہ ضرور سنتا ہے، اور اللہ ضرور اس مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہمیں لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حاکم بنایا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کسی کی کوئی بڑی ایسی سیٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ اور لوگوں کی حکمرانی کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا انصاف کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے، ان پر ظلم زیادتیاں نہ کرے۔ کیوں؟ اگر ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، تو کل قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ لوگوں سنو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، تو ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اندھیروں سے بچیں، ہمارے لیے روشنیاں ہوں، اجالا ہو، تاریکیوں سے ہم بچ جائیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے بالکل دور ہو جائیں، کسی کے ساتھ ذرا برابر زیادتی نہ کریں، کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کریں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے روشنیاں ہوگی۔ اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تو آپ نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن ظلم تو بڑی اندھیریوں کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے تو رات کو اس خوف سے جاگتے رہتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے سوتے ہی نہیں تھے کہ کسی مظلوم آدمی کی بد دعا اللہ کے عرش تک نہ پہنچ جائے۔ کیوں؟ اگر مظلوم آدمی کو پتہ تھا جب مظلوم آدمی کے دل سے آہ نکلتی ہے، جب اس کے دل سے کوئی بات نکل جاتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، تو ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے وہ رات کو سوتے نہیں تھے، ان کو اس ڈر کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی،
وہ کیسے حکمران تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بعد ہم اس بات کا تہیہ کریں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، اور جو ہم سے ہوئی ہیں ہم ان کی ضرور تلافی کریں گے، اور جس سے ہم نے حق مارا ہے ہم اس کا ضرور اس کو حق واپس کریں گے اور اس سے ان سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.